السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خورشید خان۔ آج کا ویڈیو ہے رموز اوقاف۔ رموز کے معنی ہیں تحریر میں ٹھہراؤ اور وقفے کی علامت کا استعمال تاکہ مطلب واضح ہو سکے۔ اوقاف جو ہے وقفے کی جمع ہے، یعنی وقفے، بہت سے وقفے۔ تو ایسی علامتیں ہوتی ہیں جو ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہے کیا۔ رموز اوقاف، اوقاف یا وقفے اسے کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کر دیں۔ ایسا ہونا جیسے کہ آسان اور خوبصورت کرنا ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے پڑھنے میں روانی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ذہن ہر جملے یا جزء جملے کی اہمیت کو جان جاتا ہے، جملے کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج کا ویڈیو جو ہے ہندی انوادک جو ویاکرن ہے، جس کو اردو میں قواعد کہتے ہیں، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ایس ٹیٹ، آر پی ایس سی وغیرہ کے امتحانات کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کے سوالات دیکھنے میں بہت آسان ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں یہ علامتیں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ان علامتوں کے نام کیا ہیں اور یہ کب اور کہاں لگائی جاتی ہیں۔ اکثر جب ہمارے امتحان میں ان علامات سے متعلق پوچھا جاتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر دیکھا ہے، اور آئیے آج ان علامات کو سمجھ لیں تاکہ اس پر جو بھی سوال آئے اس کا ہم صحیح جواب دے سکیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اس سوال کا جواب بتا دیں جو 15 فروری کو پوچھا تھا کہ افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کس نے لکھا ہے۔ صحیح جواب ہے سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے۔ جن دوستوں نے صحیح جواب دیے ہیں ان کے نام ہیں عصمت پروین، آسیہ پروین، گل افشاں، محمد دانش، میر شبر علی خان، عظیم سہیل، سونا ملک اور عارفین صدف اور مہناز سیفی۔ آپ نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا، اس لیے ہم بولنے سے قاصر رہیں۔ کٹھور میرٹھ سے زلیخا خاتون، جمشید پور جھارکھنڈ سے یوسف خان، گیا بہار سے فرحت جبیں، رانچی جھارکھنڈ سے صفیہ پروین، ویسٹ بنگال کولکتہ سے تنویر ضیاء، دلی سے محمد فہیم، حیدرآباد سے حافظ عبدالصمد، بوکارو جھارکھنڈ سے محمد ساجد حسین، مادھو پورہ بہار سے محمد ارشاد، گومیا جھارکھنڈ سے ہارون رضا، آسنسول سے شگفتہ پروین، دلی یونیورسٹی سے کمل راج ونشی، ہنومان گڑھ راجستھان سے سلیم خان، پالامؤ جھارکھنڈ سے امیش کمار، گریڈی بہار جھارکھنڈ سے زیبا حسین اور احمد آباد سے عظمیٰ انصاری۔ دوستو، آپ کو سب کو مبارکباد، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ آئیے آج ہم آپ سے ایک سوال اور پوچھتے ہیں، اس کا جواب جلد سے جلد دے دیجیے۔ میر امن نے باغ و بہار کے علاوہ اور کون سی کتاب لکھی؟ سوال ایک بار پھر سن لیجیے، میر امن نے باغ و بہار کے علاوہ اور کون سی کتاب لکھی؟ یہ 4 جواب دے رہے ہیں، ان میں سے ایک صحیح ہے، سنگھاسن بیتی، گنج معانی، گنج خوبی یا باغ اردو۔ ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ آپ جلد سے جلد ہمیں جواب لکھ بھیجیے۔ آئیے دوستو، اب آپ کے سامنے علامتیں ہیں۔ انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں اور اردو میں اس کا کیا نام ہے؟ علامت اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ علامت جو نشانیاں ہیں یہ علامت کہلائیں گی۔ اس کا اردو میں نام بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ تو چھوٹا ٹھہراؤ، یعنی چھوٹے ٹھہراؤ کو انگریزی میں کوما کہتے ہیں۔ کوما جب لگتا ہے دیکھیے یہاں، اور اس کا اردو میں نام ہے سکتہ، سکتہ، اور یہ کوما ہی لگ رہا ہے۔ ٹھہراؤ، ٹھہراؤ سیمی کولن، سیمی کولن وقفہ، یہ کوما اور اس کے نیچے جو نقطہ لگا ہوا ہے یہ وقفہ کہلائے گا، اس کو سیمی کولن کہیں گے۔ اور دوسرا ہے ملاؤ، یعنی مجمل سے مفصل کو ملانے والا۔ مجمل یعنی کہ اس کے معنی ہے مختصر، خلاصہ، اختصار، اور مفصل جو ہے تفصیل سے واضح کھول کر بیان کرنا، یعنی تفصیل سے بیان کرنا۔ یہ کولن ہے، اس کو انگریزی میں کولن کہیں گے اور اردو میں رابطہ کہیں گے، اور یہ 2 آپ کو پوائنٹ لگ رہے ہیں، اس کو رابطہ کہیں گے۔
علامت کو۔ اب آئیے رابطہ اور خط تفصیل بتانے والا کولن ڈیش، اس کو تفصیلہ کہتے ہیں اور یہ اس کی علامت ہے اردو میں تفصیلہ کی، یہ تفصیلہ کی علامت ہے۔ اب آئیے فل اسٹاپ جس کو ہم ختمہ کہتے ہیں اور اردو میں اس علامت کو ہم ڈیش کہتے ہیں، یہ ہے سائن آف انٹروگیشن، ٹھیک ہے، یہ ہے سوالیہ نشان، اس کو ہم سوالیہ نشان بولیں گے اور یہ علامت اردو میں بھی ایسی لکھی جاتی ہے اور انگریزی میں بھی اسی طرح سے لکھتے ہیں۔ یہ علامت ہے نوٹ آف ایکسکلیمیشن، یہ فجائیہ، یہ اس طریقے سے لگے گا دوستو، یہ فجائیہ ہے۔ تو بریکٹس، اس کو قوسین کہیں گے، یہ بریکٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، دیکھیے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، اس طریقے سے قوسین۔ اور ڈیش اس کو کہتے ہیں خط، یہ ہے ڈیش، اور اردو میں ڈیش کو خط کہتے ہیں۔ انورٹڈ کوماز، ٹھیک ہے، یہ اکثر استعمال ہوتا ہے جب کسی کا قول لکھا جاتا ہے تو یہ انورٹڈ کوماز میں ہی بند کیا جاتا ہے، یہ انورٹڈ کوماز ہے، یعنی واوین کس کو کہتے ہیں، تو یہ واوین ہے۔ اب اس کے بعد میں ہے ہائفن، انگریزی میں کہتے ہیں، اور زنجیر اس کو اردو میں کہتے ہیں، یہ اس کی علامت ہے۔ اب آئیے علامتوں کا استعمال کیسے ہوگا، دیکھیے یہ ہے سکتہ، سکتہ جو دیکھیے یہ کوما لگ رہا ہے، ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ رام منوہر کرشن آ رہے ہیں، یہ سکتہ ہے، یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز۔ اور اس کے بعد ہے وقفہ، وقفہ ابھی ہم نے بتایا تھا کہ کوما لگے گا، اس کے نیچے آپ کو نقطہ لگے گا، اب خوب محنت کرو، یہ آ گیا سکتہ، وقفہ آ گیا، یہ وقفہ آ گیا، یعنی امتحان قریب ہے، یہ دیکھیے۔ اب آئیے دوسرا ہے رابطہ، رابطہ یہ آپ کا رابطہ دیا ہوا، یہ 2 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، تندرستی، یہ آ گیا آپ کا نشان، تندرستی ہزار نعمت ہے، تو اس طریقے سے یہ رابطہ لگے گا۔ 3 نمبر پر ہے تفصیلہ، تفصیلہ ہندوستان کے بڑے شہر، یہ تفصیلہ آپ کا استعمال ہو گیا، بمبئی، حیدرآباد، کلکتہ، یہاں تفصیلہ یہ آ گیا۔ چوتھا ہے ختمہ، کسے کہتے ہیں، تو یہ ختمہ آ گیا، یعنی کہ ڈیش آ گیا، جب طبیعت خراب ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، جب جملہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ چیز آ گئی آپ کی۔ سوالیہ نشان، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھ سے کل صبح ملاقات کریں، تو یہاں سوالیہ نشان یہ آ گیا، تو یہ ہے آپ کا سوالیہ نشان۔ فجائیہ، یہ آپ کی علامت آگے فجائیہ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اور ہم، یہاں فجائیہ لگے گا، یہ اس کی امید فضول ہے۔ قوسین، یہ بریکٹ آگے، عابد علی صاحب، یعنی بیچ میں لکھیں گے، جن کے بھائی تحصیلدار ہیں کو کل پیدل جاتے دیکھا، یہ آپ کا ہو گیا قوسین، اس کو ہم نے بریکٹ میں کر دیا۔ اب آئیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں اور اکثر آتے ہیں، دیکھیے بے ہے مبارک علی، 2 بھائی ہیں، اور یہ ہم نے مبارک اور یہ آ گیا آپ کے بریکٹ میں۔ اس کے بعد ہے خط، یہ خط، یہ اس کی علامت آئی کہ سارا گھر، ٹھیک ہے، اینٹ چونا لکڑیاں جل کر خاک سیاہ ہو گئیں، یہ خط کا استعمال ہو گیا۔ یہ آپ کا واوین، یہ آگے 2 کوماز آگے، 2 الٹے 2 سیدھے، اس نے جواب دیا میں کل 5 بجے آؤں گا، یہ آپ کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ یہاں پر دیکھیے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، یہاں پر یہ کوما میں بند ہو گیا۔ زنجیرہ ہے، یہ زنجیرہ یعنی کہ یا، مور، پنکھا، آل انڈیا وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ سکتہ کسے کہتے ہیں۔ سکتہ یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہے، یہ حسب ذیل موقعوں پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے اسماء ضمائر کے بیچ میں جو ایک دوسرے کے بدل کا کام دیتے ہوں، جیسے جہانگیر، اکبر، شہنشاہ، یہ دیکھیے سکتہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے سکتہ وغیرہ وغیرہ۔ اب آتے ہیں وقفہ، جب سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت پڑے تو وقفہ استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال حسب ذیل موقعوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، جملے کے لمبے لمبے اجزاء کو ایک دوسرے سے
علیحدہ کرنے کے لیے۔ حق یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ قومی تپش نما کا پارہ گھڑی گھٹتا رہتا ہے اور جب کہ باوجود تعلیمی کاموں کی کثرت کے قومی تعلیم کا کوئی صحیح خاکہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اب تفصیلہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، تفصیلہ کی نشانی ہم نے بتاتی تھی، یہ تفصیلہ ہے۔ یہ علامت عام طور پر حسب ذیل کی ہوا کرتی ہے۔ اس کے استعمال کے موقع یہ ہیں: کسی طویل اقتباس کو یا کسی فہرست کو پیش کرتے وقت مرزا غالب فرماتے ہیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ دوسرے جگہ لکھتے ہیں، جب ایک ہی جملے میں کئی باتیں پیش کرنا ہوں تو اس علامت کا استعمال کرتے ہیں، یعنی تفصیلہ کا۔ تیسرا ہے، جب ایک ہی جملے میں کئی باتیں پیش کرنا ہوں تو اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ میری روزانہ زندگی کا حال سنو۔ علی صبح اٹھا، ضروریات سے فارغ ہو کر نہا دھو کر ناشتہ کیا۔ کسی اصول یا قاعدے کی مثال پیش کرتے وقت جب کہ ایسے موقع پر مثلاً جیسے کا لفظ ترک کر دیا گیا، صرف دولت کا ہونا خوشی کی دلیل نہیں ہے، قارون ہی کو دیکھیے۔ اب آئیے خاتمے کی طرف۔ خاتمہ کیا ہے؟ یہ علامت مکمل جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے جہاں ٹھہراؤ بھرپور ہوتا ہے۔ جب طبیعت خراب ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ مخففات کے بعد بھی یہ علامت لگا دیتے ہیں کہ سی بی اے، اکثر دیکھتے ہیں نا بی اے، تو یہ علامت لگاتے ہیں، یہ ختمہ ہے۔ کے بعد لگا دی، سی کے بعد لگا دی، بی کے بعد لگا دی اور اے کے بعد لگا دی۔ اکثر آپ کے امتحان میں آئے گا کہ اس علامت کو کیا کہتے ہیں، تو اس طریقے سے دیا ہو تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ ختمہ کی علامت ہے۔ سوالیہ نشان: سوالیہ جملے کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ کس کی باری ہے؟ کیا ممکن ہے کہ آپ مجھ سے کل صبح باغ عامہ میں ملاقات کریں؟ کل آپ میرے گھر آئیں گے؟ تو یہ جتنی بھی لگ رہی ہیں یہ سوالیہ نشان ہے دوستو۔ فجائیہ: یہ ان الفاظ یا جملوں کے بعد لگائی جاتی ہے جن سے کوئی جذبہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے غصہ، حقارت، استعجاب، خوف وغیرہ۔ جذبے کی شدت کی مناسبت سے ایک سے زیادہ علامتیں بھی لگا دیتے ہیں۔ قوسین کو ہم بریکٹس کہتے ہیں۔ یہ علامتیں خط کی طرح جملہ معترضہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہیں۔ میرا گھر، یہ بریکٹ لگا دیا، یعنی مکان کا دوسرا حصہ جس میں سکونت ہے بوسیدہ ہو گیا ہے، یہ آپ کی بریکٹ لگ گیا، یہ ہو گیا قوسین۔ یہ لکھنے والے کی مرضی ہے کہ خواہ قوسین استعمال کرے یا خط، دونوں چیز استعمال کر سکتا ہے۔ حکیم احمد حسین خان صاحب، یہ دیکھیے یہ بریکٹ آ گیا، جو اردو محلے میں رہتے ہیں اور بڑے حاذق طبیب ہیں، یعنی کہ حکیم ہیں، اسے میں نے رجوع کیا، یعنی ان سے رجوع کیا، یہ قوسین کہلائے گا۔ اب آئیے خط، یعنی کہ یہ ڈیش، یہ علامت جملہ معترضہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ میری رائے، یہ آ گیا خط۔ اگرچہ میں کیا اور میری رائے کیا، تو یہ ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ اب آئیے واوین۔ واوین بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ واوین ہے جب کوئی اقتباس دیا جاتا ہے یا کسی کا قول اسی کے الفاظ میں نقل کیا جاتا ہے تو اس کے اول و آخر یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں کل 10 بجے آؤں گا، تو دیکھیے یہ دونوں کوموں میں بند ہیں، یہ آ گیا۔ اسی طرح سے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، جب یہ قول آ جاتا ہے رشید احمد صدیقی کا تو اس پہ ہم یہ واوین لگائیں گے دونوں طرف۔ یہ علامت ان مرکب الفاظ کے درمیان لگائی جاتی ہے جن کے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ بغیر اس علامت کے وہ علیحدہ سمجھے جائیں گے۔ خاص طور پر علوم کی مرکب اصطلاحوں میں اس کا لگانا ضروری ہے، آج کل انڈو آرین، آل انڈیا وغیرہ۔ اب دوستو ہم نے اس پہ کچھ سوالات بھی آپ کے لیے دیے ہیں کہ درج ذیل سوالات میں سے کسی ایک پر صحیح کا نشان لگائیے۔ سوال نمبر 1، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم پڑھا چکے ہیں۔
وقفہ کہتے ہیں، ٹھہراؤ کہتے ہیں، تفصیلہ کہتے ہیں یا سکتہ کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے دوستو سوال نمبر 1 کا وقفہ کہتے ہیں، یہ آ گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے بتائیے اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی علامت؟ یہ جو کوما لگا ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ کہتے ہیں، وقفہ کہتے ہیں، رابطہ کہتے ہیں؟ تو اس دوسرے سوال کا جواب ہے اس کو ہم سکتہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ سب سے چھوٹا ٹھہراؤ جو ہوتا ہے اس کو سکتہ کہتے ہیں، سب سے چھوٹا، اور وقفہ جو ہوتا ہے تو تھوڑا بڑا ہوتا ہے ٹھہراؤ۔ آئیے، جب ایک ہی قسم کے الفاظ، فقرے یا جملے آپس میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں کون سی علامت آتی ہے؟ صحیح جواب ہے رابطہ آتا ہے، رابطہ آتا ہے یہ دوستو، یہ والا۔ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ ختمہ کہتے ہیں، وقفہ کہتے ہیں، تفصیلہ یا سابقہ کہتے ہیں؟ چوتھا سوال ہے یہ، اور اس کو کہتے ہیں ختمہ کہتے ہیں، یہ ہے آپ کا صحیح۔ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ اس علامت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صافہ کہتے ہیں، رابطہ کہتے ہیں یا تفصیلہ کہتے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے، ابھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ تفصیلہ ہے دوستو، یہ والا تفصیلہ، اس کو تفصیلہ کہتے ہیں۔ 7واں سوال، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ 2 کومے سیدھے اور 2 الٹے، تو اس کو ہم نے بتایا کہ واوین کہتے ہیں۔ جب کسی کا قول نقل کیا جاتا ہے، کوئی بات نقل کی جاتی ہے تو اس پر یہ بات لگائی جاتی ہے، یہ کومے لگائے جاتے ہیں۔ 10واں سوال ہے دوستو کہ سوالیہ جملوں کے آخر میں کون سی علامت لگتی ہے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا یہ بی والا، یہ سوالیہ جملہ ہے اور سوالیہ نشان یہی لگے گا۔ 11واں سوال ہے جملہ معترضہ کے پہلے اور بعد میں کون سی علامت لگتی ہے؟ صحیح جواب ہے قوسین، یہ سی والا۔ 12واں سوال ہے جملوں کے بعد لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ ختمہ لگتا ہے، یہ جملوں کے بعد لگتا ہے جب جملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا ویاکرن پر ویڈیو، اور یہ آپ کا لیے بڑا اہم ویڈیو ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا، اور اکثر اس میں سے سوالات آتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔